بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم طرف سما میں رخصت کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او یکن رخصتا وهو الذی لا اسماع فیہ ای لم تکن مذاکرۃ الکلام فیما بین لا غیبا ولا مشافہۃ کالاجازۃ بان یقول المحدث لغیرہ اجزت لک ان تروی عنی ھذا الکتاب الذی حدثنی فلان عن فلان الی آخرہ، والمناولة بأن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيد ويقول هذا كتاب سماعي من شيخ فلان أجزت لك أن تروي عني هذا، فهو لا يصح بدون الإجازة، والإجازة تصح بدون المناولة، فالإجازة لا بد منها في كل حال، والمجاز له إن كان عالما به أي بما في الكتاب قبل الإجازة تصح الإجازة وإلا فلا۔ یعنی اذا اجزنا بکتاب المشکات مثلا لأحد فإن كان ذلك الشخص عالما بکتاب المشکات قبل ذلك بالمطالعات بقوة نفسه أو بإعانة الشروح أو نحو ذلك ولكن لم يكن له سند صحيح يتصل بالمصنف فحينئذ تصح إجازتنا له، وإن لم يكن كذلك بل يعتمد على أن يطالع بعد الإجازة ويعلم الناس كما في زماننا لم تكن تلك الإجازة حجة بل إجازة تبرك۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ طرف سما میں رخصت ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جس میں سنانا بالکل نہ ہو، یعنی اس میں مذاکرہ کلام دونوں کے درمیان نہ ہو، نہ تو غیبانہ اور نہ ہی بالمشافہہ۔ جیسا کہ اجازت دی جاتی ہے بعین طور کے محدث دوسرے سے کہتا ہے میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ روایت کیجئے میری جانب سے یہ کتاب جس میں یہ ہے حدثنی فلان عن فلان، اس طریقے سے وہ سند متصل ذکر کرے۔ اور مناولہ یہ بھی ہے۔ مناولہ میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنی وہ کتابیں جو اس نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو مستفید فائدہ حاصل کرنے والے کو دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ میری سنی ہوئی حدیثوں کی کتاب ہے جو میں نے فلاں شیخ سے سنی تھی، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری جانب سے اس کو روایت کیجیے۔ یہ مناولہ صحیح نہیں ہے بغیر اجازت کے، اور اجازت صحیح ہے بغیر مناولہ کے، ہاتھ میں پکڑانے کے، اور اجازت ضروری ہے ہر حال میں۔ اور جس کو اجازت دی جاتی ہے اگر تو وہ اس کو جاننے والا ہو، یعنی جو اس حدیثیں کتاب میں لکھی ہیں اگر اس کو پہلے سے اس کا عالم ہے اجازت دینے سے پہلے تو پھر تو اجازت درست ہے، اور اگر پہلے سے ان حدیثوں کو نہیں جانتا ہے تو پھر اجازت درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے اجازت دی کتاب المشکات کی کسی ایک کو، اگر تو وہ شخص مشکات کی کتاب کو پہلے سے جانتا ہے، مطالعے کی وجہ سے بذات خود اس نے مطالعہ کیا ہے، یا شروحات کی مدد سے اس نے مطالعہ کیا، یہ اس جیسی کسی اور وجہ سے وہ پہلے سے اس کتاب کا عالم ہے لیکن اس کے پاس سند صحیح نہیں ہے جو مصنف تک متصل ہو، اس وقت تو ہمارا اس کو اجازت دینا درست ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اعتماد کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اجازت ملنے کے بعد مطالعہ کر لے گا اور لوگوں کو تعلیم دے گا جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، تو یہ والی اجازت حجت نہیں ہے بلکہ یہ تو صرف برکت والی اجازت ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے طرف سما میں عظیمت کے 4 درجے بڑی تفصیل سے پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم طرف سما میں رخصت کا درجہ پڑھیں گے۔ دیکھیں طرف سما میں ایک درجہ رخصت کا ہے۔ رخصت میں یہ ہے کہ اس میں سننا سنانا نہیں ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے عظیمت میں یہ تھا نا کہ یا تو طالب علم خود حدیث پڑھ کے محدث کو سنا رہا ہے یا پھر محدث حدیث پڑھ کے طالب علم کو سنا رہا ہے، رخصت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو شیخ ہے یعنی جو محدث ہے وہ دوسرے شخص کو اجازت دے دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری جانب سے آگے حدیث روایت کر سکتے ہیں۔ یہ جو اجازت دینا ہے یہ رخصت کا درجہ ہے، اور اگر اجازت دے دی جائے تو پھر وہ طالب علم اپنے اس شیخ کے حوالے سے حدیث کو آگے نقل کر سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے رخصت میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ وہ ہے مناولہ۔ مناولہ میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ اپنی جو سنی ہوئی حدیث کی کتاب ہے جو اس نے اپنے شیخ سے سنی تھی وہ کتاب آگے مستفید کو طالب علم کو دے دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں میری سنی ہوئی حدیثیں ہیں جو میں نے فلاں فلاں شیخ سے سنی ہیں، یہ کتاب میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ مناولہ ہے، یہ بھی رخصت کا درجہ، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مناولہ اکیلے سے اس کو اجازت نہیں مل جائے گی جب تک شیخ اس کو باقاعدہ اجازت نہ دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کا اجازت دینا یہ ضروری ہے۔ جب شیخ اجازت دے گا، چاہے اس نے مناولہ کتاب پکڑائی ہو یا کتاب پکڑائے بغیر اجازت دے دے تو تب تو ٹھیک ہے۔ اگر اجازت نہیں دیتا ہے، صرف کتاب پکڑا دیتا ہے، تو صرف کتاب پکڑانے سے طالب علم کو اس شیخ کی سند سے آگے حدیث نقل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز کا ہونا ضروری ہے وہ ہے اجازت۔ دوسرا اس میں ایک اور چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ اس کتاب کا عالم ہو، اس کو پہلے سے وہ کتاب وہ آتی ہو، تو پھر اگر آپ اس کو اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ اجازت معتبر ہے۔ اگر وہ کتاب کا عالم نہیں ہے اور آپ اس کو ویسے اجازت دے دیتے ہیں تو یہ اجازت معتبر نہیں ہے، صرف یہ برکت والی اجازت ہے۔ آگے حضرت ایک مثال لے کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ مشکات المصابیح حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، آپ کسی شخص کو اس کی اجازت دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ اس کو آگے روایت کر لیں۔ تو اگر تو وہ شخص مشکات المصابیح کا پہلے سے عالم ہے، اس نے بذات خود اس کا مطالعہ کیا ہے یا شروحات کی مدد سے اس کا مطالعہ کیا ہے یا اس نے کسی استاد کے درس وغیرہ سنے، خلاصہ یہ کہ اس کو مشکات المصابیح پہلے سے معلوم ہونی چاہیے،
وہ عالم ہو مشکات المصابیح کا، پھر اگر آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ پہلے جو اس کی سند متصل نہیں تھی مشکات المصابیح کے مصنف تک، آپ کی اجازت دینے سے وہ سند متصل ہو جائے گی، تو پھر تو یہ اجازت معتبر ہے۔ اور اگر وہ پہلے سے عالم نہیں ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ میں پہلے اجازت حاصل کر لیتا ہوں، بعد میں مطالعہ کر لوں گا، اور پھر مطالعہ کرنے کے بعد میں اس کتاب کو سمجھنے کے بعد پھر میں لوگوں کو تعلیم دے دوں گا، تو پھر یہ والی اجازت معتبر نہیں ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ طرف سماع میں ایک درجہ رخصت کا ہے۔ رخصت کا درجہ یہ ہے کہ اس میں اسماع نہیں ہوتا، سنانا نہیں ہوتا، یعنی نہ تو اس میں طالب علم سناتا ہے محدث کو، اور نہ ہی محدث سناتا ہے طالب علم کو۔ اس کو اسماع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ سماع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں سننا سنانا نہیں ہوتا، یعنی اس میں مذاکرہ کلام نہیں ہوتا، فیما بینہ دونوں کے درمیان، محدث اور طالب علم کے درمیان، نہ تو غیبانہ اس میں مذاکرہ کلام ہوتا ہے، نہ ہی بالمشافہہ۔ جیسا کہ تھا نا، ہم نے طرف عزیمت میں یہ پڑھا تھا کہ اس میں مذاکرہ کلام ہوتا ہے، یا تو غیبانہ ہوگا یا پھر بالمشافہہ ہوگا، اس میں رخصت کے اندر مذاکرہ کلام نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اجازت دی جاتی ہے بینی طور کے محدث کہتا ہے اپنے غیر سے، یعنی دوسرے کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کی روایت کر لیجئے میری جانب سے، یعنی یہ والی کتاب ہے جس میں روایت ہے، حدیثیں ہیں، فلاں نے فلاں سے روایت کی، پوری سند متصل ذکر کرے، اور اس کے بعد پھر اس کو اجازت دے دے تو وہ آگے اس شیخ کے حوالے سے آگے نقل کر سکتا ہے۔ اور مناولہ کیا؟ پکڑا دینا، بئی طور کے شیخ اپنی سنی ہوئی حدیثوں کی کتاب پکڑا دے اپنے ہاتھ سے، مستفید فائدہ حاصل کرنے والا، یعنی طالب علم کو حدیث کی کتاب پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں میری سنی ہوئی حدیثیں، جو میں نے فلاں شیخ سے حدیثیں سنی ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ ان حدیث کو میری جانب سے روایت کریں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مناولہ ہے یہ اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجازت کا ہونا ضروری ہے، چاہے حدیث کی کتاب پکڑائے یا نہ پکڑائے، اگر بہرحال اجازت دے دی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف مناولہ ہے لیکن اجازت نہیں ہے تو اکیلا مناولہ اجازت کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مناولہ ہے یہ اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور اجازت یہ مناولہ کے بغیر صحیح ہے۔ فالاجازۃ لا بد منها فی کل حال، اور اجازت ہر حال میں ضروری ہے، چاہے مناولہ ہو چاہے مناولہ نہ ہو، چاہے شیخ اس کو ویسی اجازت دے دے کہ یہ میری حدیث کی کتاب ہے، میں نے فلاں شیخ سے سنی ہوئی اس میں حدیثیں ہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یا پھر شیخ وہ حدیث کی کتاب پکڑا بھی دے اور پھر اجازت دے دے، بہرحال اجازت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور جس کو اجازت دی جائے اس کو کہا جاتا ہے مجاز لہو۔ مجاز لہو کے لیے اس کتاب کا عالم ہونا بھی ضروری ہے۔ اجازت سے پہلے ہی اگر وہ جانتا تھا اس کتاب کے اندر جو حدیثیں لکھی ہیں اس کو سمجھتا تھا تو تب تو اجازت صحیح ہے، وإلا فلا۔ اور اگر وہ پہلے سے عالم نہیں ہے تو پھر یہ اجازت صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف برکت والی اجازت ہے، یہ وہ اجازت نہیں ہے کہ جو اپنے شیخ کی سند کے حوالے سے آگے نقل کر سکے۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے مشکات المصابیح کتاب کی اجازت دی کسی ایک کو، اگر تو وہ شخص مشکات المصابیح کتاب کا عالم ہے، اس سے پہلے وہ عالم ہے مطالعہ کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ اس نے اپنی ذاتی طاقت اور قوت سے اس کا مطالعہ کیا ہو، یا اس نے شروحات کی اعانت مدد کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا ہونا ذالک، یا اسی طریقے سے کسی استاد کے درس وغیرہ سن کے اس نے اس کا مطالعہ کر لیا، اس کتاب کو سمجھتا ہو، لیکن اس کے بعد سند صحیح نہیں تھی جو مصنف تک متصل کرتی ہو اس کو، تو اس وقت تو ہمارا اس کو اجازت دینا درست ہے۔ تو ہماری اجازت دینے سے یہ ہوگا کہ پہلے جو اس کی جو مشکات المصابیح کے مصنف تک سند تھی وہ اس میں اس کے شخص کا نام نہیں آتا تھا، لیکن جب ہم اجازت دے دیں گے تو اب اس شخص کی سند متصل ہو جائے گی کتاب کے مصنف تک، تو یہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں تھا، یعنی وہ کتاب کا عالم نہیں تھا بلکہ اس نے اس بات پر اعتماد کیا کہ میں پہلے اجازت لے لیتا ہوں، بعد میں مطالعہ کر لوں گا اور میں لوگوں کو تعلیم دے دوں گا، جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں آج کل ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ والی جو اجازت ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف برکت والی اجازت ہے اور یہ معتبر نہیں ہے۔